آج آپ نے سپیچ سنی اور آپ نے دیکھی، آپ پارلیمنٹ میں موجود تھے، اور یہ سپیچ جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی بڑی معنی خیز ہے۔ تنقید کی جا رہی ہے آپ کے وزراء پہ کہ جو ہے وہ وزیر اعظم ان وزراء کو کنٹرول کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوریاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا پہلے جی بی کے الیکشن میں، اور اب جو ہے آزاد کشمیر کا الیکشن بھی قریب آ رہا ہے، تو معاملہ کس طرف جائے گا سر؟ کیا مزید دوریاں بڑھیں گی یا کچھ حالات کنٹرول ہو جائیں گے؟ دیکھیں، دوریاں جو اتحادی جماعتیں ان میں ہوتی بھی رہتی ہیں اور پھر وہ دور بھی ہوتی رہتی ہیں، تو یہ تو کوئی اتنی ایسا سنجیدہ مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے معنی خیز گفتگو کی بات کی تو وہ یقیناً ایسے ہی ہے کہ اب دیکھیں کسی بھی چیز کا معنی کہیں بھی پہنایا جا سکتا ہے۔ جن منسٹر صاحب کا انہوں نے حوالہ دیا، اب اگر کوئی بندہ کسی ایک سیگمنٹ، کسی شہر، کسی قصبے کا ذکر کر کے اور اس کو یعنی ریفرنس کے طور پر، تمثیلی طور پر استعمال کرے کہ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ پورے کشمیر کی نمائندگی نہیں کرتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ جغرافیائی طور پہ کسی شہر کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ راولہ کوٹ جو ہے وہ کشمیر کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی جسے آپ کہتے ہیں کہ مس کمیونیکیشن بھی ہو سکتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور ظاہر ڈیلیبریٹ بھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں، یعنی اس کو معنی پہنانے کی۔ تو باقی یہ چیزیں بلاول صاحب کی، چیئرمین صاحب کی تقاریر پہلے بھی دیکھیں تو بہت سی چیزیں انہوں نے ہمیشہ حکومت کو جو ہے وہ بتائی ہیں یا گائیڈ کی ہیں، جو کہ بعد میں حکومت نے انہیں انکارپوریٹ کی ہے، چاہے وہ بجٹ تھا، چاہے وہ 24 کا بجٹ تھا، چاہے وہ 25 کا تھا، یا دیگر جو تحفظات تھے ہمیشہ حکومت سے پیپلز پارٹی ایز اے جماعت، تو اس کے آپ نے دیکھا کہ اعلیٰ سطحی وفود بھی بنے، مذاکرات بھی ہوئے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں پھر چیزیں جو ہیں وہ سنوری، بہتر ہوئیں، اور ان میں سے کچھ اچھا نکلا۔ لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا، جو حاصل کلام ان کی تقریر کا جملہ تھا، کہ ہم وزیر اعظم صاحب کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وزیر اعظم کی کامیابی پاکستان کی کامیابی۔ تو اس جملے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو باقی ساری جو چیزیں وہ جو ہیں وہ ساری اس کے اندر جو ہے وہ مدغم ہو جاتی ہیں، اس کے اندر ڈیزالو ہو جاتی ہیں، میں تو یہ کہوں گا۔ تو اس لیے اس معاملے میں کم از کم جو اتحادی جماعتوں کا معاملات ہیں، اس میں کوئی وہ جو ہے وہ خطرہ ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے، وہاں پہ تو حکومت ہی پیپلز پارٹی کی ہے، یعنی جو بھی فیصلے ہوئے تو اوبیسلی آزاد کشمیر کے اندر تو وہ ساری چیزوں کی اگر اس کو تھریش آؤٹ کیا گیا تو وہ کیبنٹ میں کیا گیا۔ وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب آف اے جے کے پلس راجہ پرویز اشرف صاحب، قمر الزمان قاہرہ صاحب، یہ تو اس کمیٹی کا حصہ تھے جو کہ اس ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے 1 سال پہلے بھی گئی تھی، اور جنہوں نے وہ مطالبات جو ہیں وہ 38 میں سے 35 تسلیم کیے تھے۔ اور ابھی بھی جب وہ کمیٹی دوبارہ گئی، جس سے کہ خیر بات چیت کرنے سے ایکشن کمیٹی نے انکار کیا، لیکن اور اپنی جو 9 جون کی کال تھی اسے کال آف کرنے یا پوسٹ پون کرنے سے انکار کیا، اس میں بھی جو ہے دونوں سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف صاحب۔ تو راجہ صاحب 28ویں ترمیم کا جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ شور سن رہے ہیں، لیکن کچھ ڈیڈ لاک ہے، پیپلز پارٹی مان نہیں رہی، یا کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بہت سی چیزوں سے میں پریوی نہیں ہوں کہ ان کی ڈیٹیلڈ جو نوک پلک ہے، لیکن جو آن دا فیس آف اٹ ہے وہ تو جو آج بلاول صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ ابھی لیجسلیشن آپ لے کے آئیں، اگر کوئی ہے، ہم خود لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ اسلام آباد میں حکومت کو کہا کہ جی آپ انتخابات کرائیں، بلدیاتی انتخابات، اور اسلام آباد میں آپ بااختیار کریں۔ تو یہ جو سیاسی ہوتی ہیں آپس میں جو پلٹنا جھپٹ کر پلٹنا، یہ لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ بھی ہوتا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کے ظاہر ہے ڈیفرنٹ منشور ہیں۔ ہم دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کوئی انتخابی اتحاد بھی ایون نہیں تھا، ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے، اور یہ ضرور ہے کہ ایک ٹائم پر اس کا جو کامن تھیم تھا، مرکزی خیال تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا، جو جس بنیاد پہ اتحادی حکومت بنی ابھی بھی، اور پی ڈی ایم کے اس دور میں بھی، تو وہ مرکزی خیال پاکستان تھا، جس کا آج بلاول صاحب نے اظہار کیا کہ پرائم منسٹر کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے۔
اس لیے اگر کوئی بہت لمبی چوڑی توقعات لگائے کہ ہم ایک دوسرے کو فالو کریں گے یا ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کریں گے یا ایک دوسرے سے ڈفرینس آف اوپینین نہیں رکھیں گے، تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اچھی بات ہے، آپ نے سر بتا دیا قوم کو کہ کوئی لمبی چوڑی توقعات نہ رکھیں ہم سے.